اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حضرات، ہم لوگوں نے فقہ کا تعارف پڑھا تھا، علم فقہ سے متعلق شرع کا حکم پڑھا تھا، علم فقہ کی عظمت ہم نے پڑھی تھی، اور فقہ احکام اور اس کے انواع اقسام بھی ہم نے پڑھ لیے، اور منفی احکام کی اقسام بھی پڑھ لی، اور مثبت احکام کی اقسام بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ شرعی احکام ہمارے پاس تھے مثبت میں فرض، واجب، سنت، نفل۔ سنت میں ہمارے پاس موقدہ اور غیر موقدہ تھیں، اور موقدہ کے فرض میں ہمارے پاس فرض العین اور فرض الکفایہ تھا۔ منفی میں ہم نے حرام اور مکروہ پڑھا، اور مکروہ میں ہمارے پاس تحریمی اور تذہیبی تھا۔ یہ بھی ہم لوگوں نے، یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا تھا فقہ کا۔ آج ہم لوگوں نے مثبت احکام کے اقسام پڑھنی ہے، جس میں ہمارے پاس فرض ہے۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس فرض ہے مثبت احکام کی، مثبت یعنی کہ امر حکم ہمارے پاس ہے فرض۔ اب ہم نے فرض کے متعلق کہ ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں فرض لاگو ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، وہ ہم نے آج سے شروع کرنی ہے۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا عقائد متعلقہ من ایمان۔ ذات باری تعالیٰ کی ذات صفات یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ عقائد میں سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات کے بارے میں عقائد کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک حصے دار نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اسما میں۔ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری ہے۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے معنی بھی یہی ہیں۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، تا زندگی تا قیامت تک رہے گا۔ جس میں تمام صفات پائی جائیں تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ نمبر 3، اس ذات کا ادراک سمجھنا عقلاً محال ہے کہ کیونکہ جو ذات عقل میں آتی ہے اس کی کوئی حد ہوتی ہے، جس کی حد ہو وہ جسم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث، ختم ہونے والی ہیں۔ نہ وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے۔ نمبر 6، زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور آخرت میں ہر مسلمان کرے گا۔ نمبر 7، وہ جو چاہے جیسا چاہے اس کو کرنے پر وہ قادر ہے، کوئی اس کے ارادے سے باز رکھنے والا نہیں ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نمبر 2 پہ ہمارا ہے عقائد و نبوت۔ عقائد و نبوت۔ نمبر 1، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے وحی بھیجے۔ سب کے رسول ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، جب کہ رسول ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں، صحیفے اتارے۔ ان میں سے 4 مشہور ہیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید جو کہ افضل کتاب، سب سے افضل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ضرور اس کے نگہبان ہیں۔ نمبر 4، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے۔ نمبر 5، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم شاہد بھی ہے، علم غیب بھی، لیکن سب رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ نمبر 7، تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اس طرح وحیات حقیقی زندہ جیسے دنیا میں تھے۔ نمبر 9، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یا اس کے بعد آنے والے زمانے میں کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرنے یا جائز جانے تو وہ کافر ہے۔ نمبر 10، قیامت کے دن شفاعت کبریٰ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ نمبر 11، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی کا نام ہے۔ نمبر 12، جس طرح حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم و توقیر اس وقت تھی، یعنی آپ کی حیات ظاہری میں، آج بھی اسی طرح فرض ہے۔ سب سے بلند و بالا مرتبہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ پھر آ جاتے ہیں ملائکہ۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی اجسام والی مخلوق ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے جو شخص چاہے بن جائے۔ کبھی وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی دوسری شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ملائکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی اجسام والی خوراک ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی دوسری شکل میں۔ نمبر 1، یہ وہی کرتے ہیں جن کا حکم الہی ہے، حکم الہی ہے۔ نمبر 2، ان کے ذمہ مختلف خدمتیں ہیں، یعنی بعض کے ذمہ وحی لانا، بعض کا کام پانی برسانا، بعض کا ہوا چلانا۔ نمبر 3، ان کو اللہ کی بیٹیاں جاننا کفر ہے، نہ یہ مرد ہیں نہ یہ عورتیں ہیں۔ نمبر 4، ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اس کا علم دیا۔ جن یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کی یہ طاقت بھی دی جاتی ہے جو شخص چاہیں اختیار کر لے۔ ان کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ ان میں سے بدھوں کو شیطان کہتے ہیں، اور ان میں اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں۔ ان میں مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں۔ ان کا وجود کا انکار کفر ہے۔ عالم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اس کے مراتب میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہوگا تو کسی کو تکلیف، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ نمبر 1، عذاب قبر حق ہے، اور یوں ہی تغییم قبر کی نعمتیں بھی حق ہے، جسم اور روح دونوں پر۔ نمبر 2، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یہاں پھینک دیا گیا، اور اس سے وہی سوالات ہوں گے اور انعام عذاب ہوگا۔ نمبر 3، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، دین کے شہداء، حفاظ کرام کے قرآن پر عمل کرتے ہوں، ان تمام لوگوں کے اجسام کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ حشر کا معاملہ، بے شک زمین و آسمان اور جن و انس و ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہی ہمیشگی اور بقا ہے۔ روز محشر میدان لگایا جائے گا اور اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور گناہ گاروں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1، حساب کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، قیامت کے روز ہر شخص کا نام اعمال دیا جائے گا، نیک لوگوں کا دائیں ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ چیر کر اس کے بائیں ہاتھ کا اس کے پشت سے نکال کر پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ نمبر 3، روز محشر میں حوض حق ہے، اس کی مسافت 1 ماہ ہے اور اس کی مٹی خوشبودار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا آج کا بیان عقائد و متعلقہ من ایمان، جس میں ذات باری تعالیٰ کی ذات و صفات ہے، عقائد نبوت ہے، ملائکہ ہے، جن ہے، عالم برزخ ہیں، حشر کا معاملہ ہے، 6 ٹاپک ہیں۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو ضرور مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھیں اور سکھائیں میں حصہ لیں۔ جتنا زیادہ آپ مجھے کامنٹس کریں گے، مجھے بتائیں گے، تو میں مزید نئی سے نئی آپ کے پاس اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے مجھ سے التجا کی ہے کہ میں نورانی قاعدے کا سبق بھی شروع کروں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناظرہ کا یہ سبق میرا پسند آئے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے تختی نمبر 1 حروف مفردات پیش کروں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگ کو دکھاؤں گی بھی۔ اگر جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، جو کسی کے پاس نہیں جا سکتے، قرآن پاک نہیں پڑھا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی، کہ آپ کو کوئی شرمندگی ہو کہ ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا تو ہم کس طرح پڑھیں۔ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ بھی مجھ پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھیں، میں آپ کو بتاؤں گی جب بھی مجھے ٹائم لگے گا۔ میں بھی ہاؤس وائف ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنا علم کو آگے سے آگے بڑھاؤں، کچھ سیکھیں کچھ سکھائیں۔ میں نے یہی شروع کیا ہے کہ میں اپنے علم کو آگے سے آگے بڑھاؤں۔ آج میں حروف تہجی کا پہلی تختی نمبر 1 حروف مفردات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اچھے لگیں گے، اور میں روز کوشش کروں کہ ایک تختی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ جو لوگ نہیں کہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھے اپنا قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھیں، اور میں ساتھ ترجمہ تفسیر کیا ہوا ہے وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کروا رہی ہوں، وہ بھی آپ ساتھ ساتھ اس کی ریڈ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس میں مسئلہ مسائل ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھے ضرور کامنٹس کریں اور مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ جب مجھے ٹائم لگے گا میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اپنی بات کو۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔